تو ان علماء دیوبند میں ایک بہت بڑا عالم ہے، ان کا نام ہے مولوی شبیر احمد عثمانی دیوبندی، جو پاکستان کا سب سے پہلا مفتی تھا۔ اور محمد علی جناح صاحب نے جب تاسیس پاکستان ہوا تھا تو ان کو یہ اعزاز بخشا تھا کہ پرچم پاکستان یہ پارلیمنٹ میں یا اس وقت کراچی میں جو ان کا شورا تھا وہاں پہ کھول دیں۔ اور اس نے محمد علی جناح کا نماز جنازہ، دوسرا نماز جنازہ، پہلا نماز جنازہ تو شیعوں نے پڑھا تھا، اس کا دوسرا نماز جنازہ اسی مولوی شبیر احمد عثمانی نے پڑھا تھا۔ یہ اس کا زندگی نامہ ہے، شیخ حضرت مولوی شبیر احمد عثمانی دیوبندی۔ اس کے والد صاحب جو تھے دیوبند کے بانیوں میں سے تھے، مولوی فضل الرحمان صاحب دیوبندی، جو دارالعلوم کے دیوبند کے بانیوں میں تھے۔ آپ ان کے فرزند رشید تھے، یہ اس کے بیٹے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ بریلی میں جہاں آپ کے والد تعلیمات پھر وہ بتاتے ہیں یہ سنت 1304 کو اس کی ولادت ہوئی ہے۔ بعد میں یہ پہلا دیوبند جب کھلا تو اس کا پہلا شاگرد یہی تھا، مدرسہ دیوبند میں پہلا شاگرد یہی تھا۔ اور پھر یہ جو ہیں کئی سالوں تک دیوبند میں یہ خود مدرس تھے، مدرس شیخ الحدیث تھے، اور قرآن پاک کی ایک تفسیر انہوں نے لکھی ہے۔ ان کی تفسیر بھی ان کے ترجمے میں مذکور ہے کہ انہوں نے قرآن پاک لکھی۔ ترجمہ جب ہم کہتے ہیں نا، ترجمے سے مراد ہوتا ہے کہ زندگی نامہ، بایوگرافی۔ یہ وہ تفسیر ہے جناب، تفسیر عثمانی۔ تفسیر عثمانی ایک تو ہے شیخ الہند مولوی محمود الحسن، اس نے قرآن کا ترجمہ کیا تھا، اس کے ترجمے پر اس نے حاشیہ تفسیر لکھی ہے، تو وہ تفسیر عثمانی وہ ہے، تفسیر عثمانی۔ یہ شیخ الاسلام علامہ غلام شبیر احمد عثمانی۔ پھر اسی تفسیر میں اگر جائیں آپ اس کے آغاز میں تو یہاں پہ اس کا اپنا بایوگرافی آپ کو ملے گا، سوانح حیات ملے گا کہ کب ان کی ولادت ہوئی ہے۔ اچھا، سنہ 1305 میں صدر مدرس یعنی شیخ الحدیث کے درجے پر فائز ہوا ہے، یعنی یہ علماء دیوبند میں ان کا بہت بڑا مقام ہے۔ اور پاکستان کے بعد، تقسیم ہند کے بعد یا پاکستان آئے تھے، اور سنہ 1963 میں ظاہراً ان کی وفات ہوئی ہے۔ بہاولپور اس طرح کسی مقام پہ ان کی وفات ہوئی ہے۔ اچھا، یہاں پہ لکھتے ہیں کہ 1369 کو تقریبات پاکستان میں شریک ہونے کے لیے دیوبند سے کراچی پہنچ گئے تھے۔ محمد علی جناح صاحب نے رسم پرچم کشائی آپ ہی کے دست مبارک سے کرائی، اور پاکستان کی دستور ساز اسمبلی کا افتتاح بھی آپ نے ہی فرمایا۔ یعنی پاکستان کے تاسیس کے وقت سب سے بڑا عالم یہی تھا مسلمانوں کا۔ اچھا، یہ ان کی تفسیر ہے، تفسیر سورۃ الفاتحہ۔ تفسیر سورۃ الفاتحہ میں ایک ورس ہے، ایک آیہ ہے، وہ ایاک نستعین، صحیح ہے۔ ایاک نستعین کے تفسیر میں یہ کیا لکھتے ہیں؟ صرف اللہ سے استعانت، تفسیر سورہ فاتحہ صفحہ نمبر 49، صرف اللہ سے استعانت۔ اس آیت شریفہ سے معلوم ہوا کہ اس کی ذات پاک کے سوا کسی سے حقیقت میں مدد مانگنا بالکل ناجائز ہے۔ ہاں، اگر کسی مقبول بندہ کو محض واسطے رحمت الہی اور غیر مستقل سمجھ کر استعانت ظاہری اس سے کرے تو یہ جائز ہے کہ یہ استعانت در حقیقت حق تعالی ہی سے استعانت ہے۔ آپ نے خود بخوبی دیکھا نا کہ اگر آپ کسی مقبول بندہ، ایک پاک بندہ، اللہ کا ولی ہو، اس کو واسطہ رحمت سمجھ لیں اور اس سے استعانت اس عقیدے کے ساتھ کریں کہ یہ اللہ سے مستقل نہیں ہے، یعنی یہ اللہ نے اس کو پاور دیا، اس کا اپنا پاور نہیں ہے، اللہ نے اس کو اذن دی ہے، اللہ اس کا اپنا کوئی حول و قوت نہیں ہے۔ جیسے دنیا میں ہر چیز ہے بھائی، ایک ہی خالق ہے اللہ تعالیٰ، طاقت توفیق سب اللہ سے، ہر ایک کی طاقت اللہ کی جانب سے، تو اس کو غیر مستقل نہ سمجھے، اس سے استعانت کرے تو یہ جائز بھی ہے، اور یہ استعانت در حقیقت حق تعالی ہی سے استعانت ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ واضح طور پر ہے کہ غیر اللہ سے، واضح طور پر کہہ رہے ہیں کہ غیر اللہ سے، اس صورت میں کہ آپ جس شخص سے مدد مانگ رہے ہیں، اللہ کا کوئی مقبول بندہ ہے، تو بشرط کہ آپ اس کا یہ عقیدہ ہو کہ وہ مستقل نہیں ہے۔ اگر آپ سمجھے کہ وہ اللہ سے مستقل ہے، مدد طلب بھی نہ کریں، یہ شرک ہے۔ آپ کسی بھی شخص کو اللہ سے مستقل سمجھیں، مدد کریں، طلب کریں یا نہ کریں، یہ شرک ہے، کیونکہ آپ نے سوچا ہے کہ ایک شخص ہے دنیا میں، ایک ذات ہے دنیا میں جو اللہ کے دائرہ حکومت سے وہ باہر ہے، اللہ ہے، اللہ کا مخلوق نہیں ہے، اللہ وہ مستقل، اللہ سے اس کو کوئی نیاز ہی نہیں ہے، اللہ سے بے نیاز ہے، تو یہ تو لازمی بات ہے، یہ شرک ہے، مدد کریں یا نہ کریں۔ تو ہر چیز دنیا میں اللہ کی ذات کا محتاج ہے، اللہ کی نعمتوں کا محتاج ہے، اس عقیدے کے ساتھ اگر آپ کسی سے طلب مدد کرتے ہیں تو یہ بالکل آپ کے لیے جائز ہے۔ اچھا، پھر ملاحظہ کریں میرے محترم ناظرین، علماء دیوبند میں مولوی قاسم
ناتونوی کے نام پر ان کے نام بھی عجیب ہوتا ہے، نانوتوی یہ بڑے مشہور شخصیت گزرے ہیں۔ ملاحظہ کریں یہ مشاہیر علماء دارالعلوم دیوبند وہی کتاب ہے، اس میں سند المحدثین حجت الاسلام حضرت مولوی محمد قاسم صاحب نانوتوی کا ذکر ہے کہ کب ان کی وفات ہوئی ہے اور کب ان کی ولادت ہوئی ہے، اور یہ سب کچھ یہاں پہ لکھیا۔ اور انہوں نے سن 1383 میں دارالعلوم دیوبند قائم کرایا، یہ خود مؤسسین دارالعلوم دیوبند میں سے ہیں، قاسم نانوتوی صاحب۔ اچھا، اور یہاں پہ لکھا ہے کہ اس کی سوانح حیات پڑھنے کے لیے، سوانح حیات کے لیے کیا پڑھیں؟ سوانح قاسمی، مولوی قاسم کے لیے کہ سوانح حیات کے لیے کیا پڑھیں؟ سوانح قاسمی۔ سوانح قاسمی کس نے لکھا ہے؟ مولوی سید مناظر حسین مناظر احسن گیلانی نے لکھا ہے، یہ اس کا زندگی نامہ ہے، صفحہ نمبر 82 میں، مولوی سید مناظر احسن گیلانی، اور یہ بھی فارغ التحصیل ہیں سنہ 1332 ہجری میں دارالعلوم دیوبند سے، اور 1375 میں ان کی وفات ہے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ یہ چند سال مدیر کی حیثیت سے رسالہ القاسم اور رشید میں کام کرتے رہے، پھر آپ 1920 میں حیدرآباد جامعہ عثمانیہ میں استاذ ہو گئے اور پوری زندگی وہیں گزار دی۔ جب 1949 میں وہاں سے ریٹائر ہوئے تو وطن گیلانی آ کر مقیم ہو گئے، اور یہیں 25 شوال 1375 کو ان کی وفات ہوئی ہے۔ تو آج سے تقریباً سمجھ لیں کہ 70 سال پہلے ان کی وفات ہوئی ہے۔ اچھا، ان کے تالیفات میں کیا ہے؟ 3 جلدوں میں انہوں نے سوانح قاسمی لکھی ہے، مولوی قاسم نانوتوی کی سوانح حیات کو اس نے 3 جلدوں میں لکھی ہے۔ یہ کتاب ہے سوانح قاسمی، یعنی سیرت شمس الاسلام مولوی محمد قاسم نانوتوی۔ کس نے لکھا ہے؟ سید مناظر احسن گیلانی نے لکھا ہے۔ مکتبہ رحمانیہ لاہور میں یہ کتاب چھپی ہے۔ یہاں پر میرے محترم ناظرین صفحہ نمبر 329 میں اس میں بڑے کرامات نقل کرتے ہیں مولوی قاسم نانوتوی کے۔ تو ان میں سے ایک کرامت یہ ہے کہ صفحہ نمبر 329 کی اس کتاب میں آپ دیکھتے ہیں کہ مرنے کے بعد قاسم نانوتوی آتا ہے، ایک مناظرے میں شرکت کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ مرنے کے بعد وہ دنیا سے مر چکا ہوتا ہے، مرنے کے بعد وہ آ کر ایک جگہ پہ مناظرہ ہو رہا ہوتا ہے دیوبندی کے درمیان اور بریلوی کے درمیان، اور بریلوی کو اس طرح جتا دیتا ہے کہ وہ آ کے مناظرے میں بیٹھتا ہے مناظر کے ساتھ، جو دیوبندی مناظر ہے، دیوبندی کے ساتھ آ کر بیٹھتا ہے، اور دیوبندی مناظر کہتا ہے کہ اس شخص کے آنے کے بعد مجھے وہ باتیں، وہ دلائل، وہ حجت جو مجھے آتی ہی نہیں تھی، ایک دفعہ میرے زبان سے جاری ہونا شروع ہو گیا، اور پھر سامنے والا جو بریلوی عالم تھا وہ ایسا شکست پایا کہ وہ آ کے اس نے میرے پیروں پہ اس نے اپنا سر رکھا ہے اور معافی مانگی، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کے بعد یہ واپس آتا ہے وہاں پر دیوبند میں آتا ہے، تو ایسے اپنی کہانی سناتا ہے، اور وہ دیوبند کے اساتذہ اس سے پوچھتے ہیں کہ اس شخص کا حلیہ کیسا تھا، تو حلیہ بتاتے ہیں، سب تو کہتے ہیں یہ تو حلیہ ہے مولوی قاسم نانوتوی کا، اس کا تو وفات ہو چکا ہے، دیکھیں اب وفات کے بعد آیا۔ اچھا، اس قصے کو، اس کہانی کو نقل کرنے کے بعد مولوی مناظر احسن گیلانی صاحب اس طرح لکھتے ہیں، ملاحظہ کریں، جو نہیں جانتے وہ تو خیر جاہل ہیں، لیکن جا کر بھی علماء دیوبند کے متعلق بہت بہتان تراشیوں اور تہمت بافیوں کی خدمت جو انجام دے رہے ہیں، ان کو اپنا اعمال کا محاسبہ اسی کے سامنے دینا ہوگا جس کے سامنے نہ منطق ان کی چلے گی اور نہ مولویانہ پتیرے کام آئیں گے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اب اہم بات یہ ہے کہ علماء دیوبند کا عقیدہ اموات سے مدد لینے میں کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ وفات یافتہ بزرگوں کی روحوں سے امداد کے مسئلہ میں علماء دیوبند کا خیال بھی وہی ہے جو عام اہل سنت والجماعت کا ہے، جو عام جماعت عمریہ جو احناف کا ہے، بریلویوں کا، یہ بھی ان کا بھی وہی عقیدہ ہے۔ آخر جب ملائکہ جیسی روحانی ہستیوں سے خود قرآن ہی میں ہے کہ حق تعالیٰ اپنے بندوں کی امداد کراتے ہیں، صحیح حدیثوں میں ہے کہ واقعی معراج میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تخفیف صلوات کے مسئلے میں امداد ملی اور دوسرے انبیاء علیہ السلام سے ملاقاتیں ہوئیں، بشارتیں ملی، تو اسی قسم کی ارواح طیبہ سے کسی مصیبت زدہ مومن کی امداد کا کام قدرت اگر لے تو قرآن کی کس آیت یا کس حدیث سے اس کی تردید ہوتی ہے؟ کس حدیث کے خلاف ہے یہ کہ اگر کوئی آپ امداد لے لیں کسی ولی کی روح سے، ٹھیک ہے نا؟ یہ علماء دیوبند کا عقیدہ وہی ہے جو باقی مسلمانوں کا ہے۔ ان کا کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں ہمارا وہابیوں سے کوئی لینا دینا ہے ہی نہیں۔ اچھا، ایک بہت بڑے عالم ہیں جماعت دیوبند کا خلیل احمد سہارنپوری صاحب،